جی دوستو، آج کا جو میں پیغام آپ کے پاس لے کے آؤں وہ یہ ہے کہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم یہ تو ٹھیک ہے، پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہے، محبت کے ساتھ کام کر رہی ہے، یہ تو دیکھا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں، تنخواہ کتنی ملتی ہے، پیسہ کتنا ملتا ہے، اور یہ جو ہے نا اوراق کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ بغیر پیسے کے بغیر تنخواہ کے تو کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہوا ہے، تو آج میں اس سوال کا جواب آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم کے کارکنان کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، کتنی پیسے ملتے ہیں اور کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ یہ میں اس سوال کے جواب آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں اس سوال کے جواب کو۔ جواب یہ ہے کہ دوستو الحمدللہ ہم مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے، قرآن حکیم کے تحفظ کے لیے پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد، اس کی ابتدا ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ مکرم، ہمارے رہبر، ہمارے پیشوا نے ابتدا کی، کیونکہ پوری دنیا کے اندر کسی شیخ نے، کسی رہبر نے یہ کام شروع نہیں کیا۔ جیسے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رہبر ہیں، پیشوا ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا رہبری نہیں کر رہے کہ ان اوراق کو کیسے محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر رہبر ہیں تو رہبر کا تو پہلا حق ہے کہ وہ مکمل رہبری کرے۔ اگر رہبری نہیں کر سکتے تو پھر رہبر کس چیز کے، ان کو خود ان کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر۔ تو ہمارے شیخ مکرم، ہمارے رہبر، ہمارے پیشوا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے مربی، ہمارے شیخ نے 70-80 سال سے یہ کام الحمدللہ شروع کیا ہے، کیونکہ 70-80 سال سے بے ادبی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تب سے جو ہے انہوں نے شروع کیا، اللہ جل شانہ کی توفیق سے، اللہ جل شانہ کی مہربانی سے ہمارے پیر و مرشد نے، ہمارے شیخ مکرم نے یہ کام شروع کیا۔ شیخ مکرم حضور قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی گوری دامت برکاتہم عالیہ نے، اور ان کے برادر اصغر شیخ مکرم حضور خواجہ محبوب فرید چشتی دامت برکاتہم عالیہ نے یہ کام شروع کیا۔ یہ دونوں بھائی، دونوں بزرگوں نے کام شروع کیا، تو ان کی تربیت کے ساتھ الحمدللہ یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہ جہاں پہ بھی ان کے مریدین ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی ان کے مریدین رہتے ہیں، تو وہ یہ کام اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ اور بھئی آپ سارا دن، ساری رات دن کام کرتے ہو، تو آپ کے گھر کے اخراجات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، تو وہ پھر آپ کیسے افورڈ کرتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ کو پیسے نہ ملتے ہوں یا آپ کہیں سے پیسے نہ لیتے ہوں۔ تو دوستو گزارش یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کا باپ بیمار ہو جائے، تو پھر آپ کو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے والدین یا ہمارا کوئی بیٹا، بیٹی، بیوی، بہن، کوئی رشتہ دار بھی ہمارا بیمار ہو جائے، یا اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے کوئی نقصان ہو جائے، بازو ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے، یا کوئی ایسے ایکسیڈنٹ کے اندر وہ حادثہ پیش آ جائے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سب کام چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس کی نگرانی، اس کی نگہبانی اور اس کے علاج کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ہماری آمدنی ہوتی ہے وہ ہم ساری اس کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم سارا کام چھوڑ دیتے ہیں، ساری توجہ، ساری محنت، ساری کوشش اس طرف ہوتی ہے۔ دوسری کہ یہ کہ جتنی ہماری آمدنی ہوتی ہے ہم ساری آمدنی اس کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، اور اگلی بات پھر وہ ہماری وہ آمدنی پوری نہیں ہوتی بعض اوقات، تو پھر جو ہماری جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہماری جمع پونجی بھی لگ گئی، جو آمدنی ہے روزانہ کی وہ بھی لگ گئی، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ادھار وغیرہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا عزیز، یہ ہمارا بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، ماں باپ، فلاں عزیز و قارب جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے، ادھار بھی لینا پڑے، منت بھی کرنی پڑے کسی کی، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، ادھار بھی لے لیا، اب بھی
कुछ वक्त लगता है या तबीयत ठीक नहीं हो रही, फिर भी हमारी कोशिश जारी होती है, मेहनत जारी हो रही होती है। फिर हम क्या करते हैं कि अपने ज़ेवरात भी बेच देते हैं, अपने जो है ना प्लाट बेच देते हैं, ज़मीनें बेच देते हैं, अपनी सब चीज़ फ़रोख्त कर देते हैं कि हमारा बेटा, हमारा अज़ीज़ जो है ना वो बच जाए, वो बीमारी से जो है ना आज़ाद हो जाए, सेहत याब हो जाए। तो ये हमारी कोशिश होती है, सारी मेहनत, सारी कोशिश, बल्कि पूरे ख़ानदान की, पूरे घर की मेहनत होती है कि सारी हमारी जो आमदन है, जो हमारी जमा पूंजी है, जो जायदाद है, वो सारी लग जाए, लेकिन ये बंदा ठीक हो जाए। इस तरह हम पूरी मुमकिन हर चीज़ लगा देते हैं, हत्ता कि वो चला जाता है हमारे हाथों से या इस जहान से चला जाता है, या हम अगर खुद होते हैं तो खुद हम चले जाते हैं इस दुनिया से कि बीमार हो गए, अपने ऊपर सब कुछ लगा लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ, फिर हम इस दुनिया से चले जाते हैं या हमारा अजीज चला जाता है। लेकिन फिर अब भी जब तक वो फौत ना हो तब तक हम अपने हौसला नहीं हारते। ये एक मैंने मिसाल दी है साहिब दिल लोगों के लिए, जो दर्द रखने वाले लोग हैं, जो अक्ल रखने वाले, शऊर रखने वाले लोग हैं, जो इस बात को समझने वाले लोग हैं, उनके लिए। जो हसद करने वाले हैं, बुग़्ज़, अदावत, कीना रखने वाले, उनके लिए तो मैं जो जितनी भी गुफ्तगू करूँ, जितनी भी बात करूँ, तो उनको कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब हसद और कीना, बुग़्ज़ जो है ना सवार हो तो वो कोई बात समझ नहीं आती। तो दोस्तों, जब सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम हौसला नहीं हारते। ठीक हो गया तो फिर खुशी होती है, अगर ठीक ना हुआ, ठीक ना हो, फौत हो जाए, या हम खुद ठीक ना हो, खुद फौत हो जाएं, लेकिन जब तक भी ज़िंदा होते हैं हमारी कोशिश होती है कि लगाएं। हो सकता है आज नहीं तो फ़लाँ डॉक्टर से, फ़लाँ हकीम से, फ़लाँ पीर साहब से दुआ करवाएं, तवीज़ लें वगैरह, मतलब हमारी पूरी मुमकिन कोशिश होती है। तो दोस्तों, ये ही चीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत की है, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा किया है कि जिस तरह आप अपनी जान को बचाने के लिए, आप अपने अजीज़ की जान को बचाने के लिए हर चीज़ कुर्बान करते हैं, तो इससे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो अल्लाह जल्ला शानुहु का नाम मुबारक है, नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है, अल्लाह जल्ला शानुहु का कलाम मुबारक है, और नबी पाक सरकार की हदीस मुबारक हैं, और मुक़द्दस नाम है, और मुक़द्दसात हैं। इनका अदब एहतराम, इनकी खिदमत, इनकी ज़िम्मेदारी, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे ऊपर, हमारे अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से भी ज़्यादा है, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा है। हर चीज़ से ज़्यादा अदब एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे ऊपर इन मुक़द्दसात का है। तो जब हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाई, हमारी तरबियत की, हमारा जज्बा बढ़ाया, हमारा जो है ना जो ज़हन था वो साफ़ किया कि हम इसकी कोई अहमियत नहीं हम देते थे, अहमियत नहीं है, इसका अदब नहीं करते थे, तो वो अहमियत, वो अदब उजागर किया बुज़ुर्गों ने हमारे अंदर। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की तरबियत से ये जो है ना महसूस हुआ है, ये हमने महसूस किया है, ये जज्बा पैदा हुआ है, ये अदब एहतराम हमारे दिल के अंदर बैठ गया है कि हर चीज़ दुनिया की क्या, हर चीज़ से जो है ना कीमती जो है ना वो ये मुक़द्दसात हैं, मुक़द्दस औराक हैं, मुक़द्दस आयात मुबारक हैं, अहादीस मुबारक हैं, और ये सब चीज़ें मुक़द्दस हैं, और इनका अदब एहतराम, इनका तहफ़्फ़ुज़ अपनी जान से, अपनी औलाद की जान से, या जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनकी जान से ज़्यादा जो कीमती है वो जो है ना इनका है। जितनी हम अपने माँ बाप के लिए, अपने अक़ारिब के लिए सब काम छोड़ देते हैं, इसी तरह हम मतलब अब समझते हैं कि रिश्तेदारों से, अपने वालिदैन से सबसे ज़्यादा कीमती जो अदब एहतराम है और ज़िम्मेदारी है, इसका तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसके लिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे दोस्तों ने गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, बैंक बैलेंस नहीं बनाए, और जितनी जमा पूंजी होती है सब चीज़ इसके ऊपर कुर्बान करते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी तरबियत की है कि घर के अंदर टीवी बेगैरती वाला ये निज़ाम नहीं रखना, और ये जो अखराजात हैं ये आपने कुरान पाक के ऊपर करने हैं। आपने अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाना है, ख़ुद तरबियत करनी है, ख़ुद जो है ना उनको इल्म सिखाना है, लिखना सिखाना है, पढ़ाना सिखाना है। जो अखराजात आते हैं आपने, जो इससे पैसे बचते हैं, अखराजात बचते हैं, वो आप जो है ना कुरान पाक के ऊपर लगाने हैं। मतलब बुज़ुर्गों ने ये बताया है कि आपने खुसरे शादियों के ऊपर, गुलकार शादी के ऊपर नहीं बुलाने, जो उसके ऊपर ख़र्चा आता है, बिरासी, ढोल ढमकने,
یہ باجے وغیرہ جو شادیوں کے اوپر بلاتے ہیں اور جو اخراجات آتے ہیں وہ آپ نے ادھر نہیں کرنے، سنت کے مطابق آپ نے شادی کرنی، اور جو ادھر فضول خرچی لوگ کرتے ہیں تو یہی فضول خرچی ادھر سے بچا کے آپ نے قرآن پاک کے اوپر لگانا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کو نہیں سجانا، آپ نے اپنی نابود و نمائش نہیں کرنی۔ جہاں پہ 5,000 روپے کا آپ سوٹ لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ 2,000 کا سوٹ لے لیں، جتنی اوپر بچتے ہیں وہ قرآن پاک کے لیے لگا لیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے کہ جب قرآن پاک بغیر غلاف کے پڑھاؤ تو ہم جو ہے خوبصورت کپڑے لیں تو ہمارا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں نے تربیت کی ہے کہ کھاد والے بورے کے اندر اگر قرآن پاک پڑا ہوا ہے تو ہم جو ہے نا کیسے خوبصورت کپڑے لے کے پہنیں۔ مطلب یہ تربیت ہے، یہ بزرگوں کی ہمارے اوپر مہربانی ہے، شفقت ہے، جس سے جو ہے نا الحمدللہ جو بندہ بھی ہماری تنظیم کے ساتھ ہمارے پیر و مرشد کے بیعت ہوتا ہے، پیر و مرشد کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ملتا ہے، ان کے بیانات سنتا ہے یا ان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری فضول خرچیاں چھوڑ کر سارے پیسے جو ہے نا، ساری آمدنی، سارے اخراجات، ہر چیز سے زیادہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا عزیز و اقارب بیمار بھی ہو جائے تو ہم منت مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہمارا مریض ہے، یہ جو ہم بیمار ہیں یا مجھے بیماری لگ گئی یا میرے گھر والوں کو یہ بیماری ہے، تو اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے مقدس اوراق کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے اس بیماری سے نجات عطا فرماؤ، اور ہم جو ہے نا اتنی رقم جو ہے نا قرآن پاک کے اوپر خرچ کریں گے، مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے خرچ کریں گے۔ تو دوستو یہ ہمارا آمدنی کا ذریعہ ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ہماری محنت ہے، اور اس طریقے سے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر یہ تنخواہ کے ہوتے تو کئی ہمارے جو ہے نا ماشاءاللہ پیر بھائی، ہمارے تنظیم کے خادمین جو ہے نا قرآن پاک کے تحفظ کرتے کرتے شہید ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، تو یہ جذبہ ہمارے اندر نہ ہوتا۔ ہم اوراق کو نالیوں سے، اگر تنخواہ والا کوئی بھی ہو تو تنخواہ وہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے، لیکن گٹر سے نام نکالنے والا کام یہ کوئی تنخواہ دار نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر بزرگوں نے اس نام پاک کی اہمیت اجاگر کی ہو، اہمیت پیدا کی ہو کہ مقدس اوراق کا، مقدس ناموں کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے اور کیا اس کی فضیلت ہے۔ جی دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پیغام۔